بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت پاکستان عجیب مسائل کا شکار ہے کہ یہاں عدلیہ اور میڈیا بھی اپنی آزادی کے متلاشی ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، پاکستان میں بڑھ رہی ہیں۔ سردیوں میں بھی عوام بجلی کا بل دینے پر مجبور ہیں جو گرمیوں میں بھی نہیں آتے۔ آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان رو پڑے ہیں کہ تنخواہ کم ہے، کئی دفعہ صدر سے درخواست کی کہ تنخواہ بڑھا دیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام کا کیا حال ہوگا، وہ کس حساب سے گزر رہے ہوں گے۔ پھر کئی مہینوں سے تو یہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ بجلی یا گیس کی جو قیمت بڑھائی ہے اس کا عام آدمی پہ اثر نہیں پڑے گا، فلاں چیزوں پہ جو ٹیکس لگایا ہے اس کا بوجھ عام آدمی پہ نہیں آئے گا۔ حالانکہ پاکستان میں بوجھ تو اٹھاتا عام آدمی ہے۔ سرکار کے تمام ملازم و سیاستدان تو پلتے عوام کے ٹیکسز پہ ہیں۔ ان کو تو ہر چیز میں چھوٹ بھی ملتی ہے، سبسڈی بھی ملتی ہے، مزے کی بات انہوں نے کام بھی نہیں کرنا ہوتا، اور یہی ہے کھرا سچ۔ پھر شہباز گل کے بعد وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کا بھی کہنا ہے کہ نواز شریف اور ان کے بچوں کو بھی صحت کارڈ دیں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، مگر ان کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد عمران خان کی ATM مشینوں پہ بھی نظر کرم فرما دیں۔ ان کے سمیت بہت سے ایسے وزیر ہیں جو نواز شریف ہی کی طرح علاج باہر سے کروانے کے عادی ہیں، ان کو بھی یہ ہیلتھ کارڈ بھیج دیں تو قوم پہ آسان ہوگا۔ میری تو ہنسی نہیں رک رہی تھی یہ دیکھ کے کہ وہ جو ہر روز پوچھا کرتے تھے نواز شریف دوائی لے کے کب آئیں گے، ان ٹائیگرز کی 7 سمندر پار بیٹھے نواز شریف کی آمد خبریں سن کے چیخیں 7ویں آسمان تک جا رہی ہیں۔ فواد چودھری تو یہ بولتا ہے کہ شہباز شریف کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو لندن چلے جائیں یا پھر جیل۔ اچھی بات کی ہے اس نے بھی، پر اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قوم کو کپتان نے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ ان کرپشن کے میناروں کو پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکلواؤں گا، اس کا کیا بنا، کتنا پیسہ اب تک ریکور ہوا ہے، کوئی حساب دے گا۔ فواد اچھا ہوتا کیونکہ ان کو تو ہر چیز کا حال احوال پتہ ہی ہوتا ہے نا۔ اب حکومت بھی ان کی اپنی ہے، نیب بھی اپنے ہاتھ میں ہے، پیج پہ بھی ایک ہی پیج پہ ہیں، پھر پتہ نہیں کیوں یہ کرپشن کا پیسہ نہیں نکلوا سکا۔ سوال تو بنتا ہے کہ نیب نے تو شریف خاندانوں سے مبینہ کرپشن کی رقم نکلوا کے خزانے میں جمع کروانی تھی، لیکن اس نے براڈ شیٹ کو بھاری رقم، جبکہ براڈ شیٹ نے نواز شریف کو ہرجانے کی رقم ادا کر کے ایک مضحکہ خیز صورتحال پیدا کر دی ہے۔ میں کسی کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ سال اغوا برائے تاوان، چوری اور ڈاکہ زنی کی وارداتوں میں اضافہ اور بھکاریوں کی تعداد میں ہوش ربا اضافے کے ساتھ خودکشیوں میں بھی اضافہ دیکھنے پہ آیا ہے۔ پھر طلاق کی شرح میں بھی اضافے کے ساتھ منشیات کے استعمال میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ان سب کی وجہ غربت اور بے روزگاری ہے۔ پر آپ دیکھیں کہ منشیات کے استعمال کو روکنے کی بجائے حکومت کی طرف سرکاری طور پہ بھنگ کی فیکٹریاں قائم کی جا رہی ہیں۔ اینٹی کرپشن نیب اور حکومت کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود ملک میں کرپشن کی شرح زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور تو اور صرف پانی چوری پہ بھی قابو نہیں پایا جا رہا۔ شیخ رشید تو کہتے ہیں کہ عمران خان 5ویں سال مہنگائی ختم کر دیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 5ویں سال غریب میں سکت کتنی باقی ہوگی کہ اپنے پاؤں پہ چل کے پولنگ سٹیشن تک پہنچے اور عمران خان کے بلے کو ووٹ دے۔ فی الحال تو غریب بلے کو جلا کے گھر کا چولہا جلا رہے ہیں کیونکہ گیس آ نہیں رہی اور LNG بڑی دور ہے۔ میں تو یہ سوچ کر سانس خشک ہو جاتا ہے کہ چند مہینے کے بعد بھی اس حکومت اور نئے وزیر خزانہ نے نیا بجٹ دینا ہے، کیونکہ تحریک انصاف میں تحریک اور انصاف دونوں ختم ہو چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ملک چلانے اور قرض اتارنے کے لیے عوام کی جیبیں ہی خالی کرنی ہے، انہی پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالنا ہے، مہنگائی کا عذاب انہی پر نازل کرنا ہے، تو پھر IMF کے 1 ارب کے ڈالر کے لیے سارا تردد کیوں کیا جا رہا ہے؟ 1 ارب ڈالر کے لیے 360 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں، تو صرف ٹیکس ہی لگاؤ، IMF سے تو کم از کم جان چھڑاؤ۔ پر اب وزراء نے یہ نئی تھیوری لائی کہ ہمیں IMF کے پروگرام میں اس لیے رہنا ہے کہ ہم امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ پھر یہاں ان سے پوچھے، ان کے مخالفین کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کپتان کو تو لایا ہی CPEC کو رول بیک کرنے کے لیے ہے نا۔ اگر امریکی ایما پہ ہم IMF کے پروگرام سے جا رہے ہیں تو پھر لوگ تو کہیں گے کہ مولانا عمران خان کے بارے میں ٹھیک کہتے ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف میں عطائی مشیروں کی بھرمار ہے، جنہوں نے اس تبدیلی کے بخار کو مزید خطرناک کر کے ڈینگی کا بخار بنا دیا۔ اور اس وقت جو پاکستان کو صورتحال درپیش ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ صرف امیر ہی نہیں، درمیانے اور نچلے طبقے کے لوگ بھی حالیہ پالیسیز کی وجہ سے شدید متاثر ہیں۔ تعلیم مہنگی ہو گئی ہے، علاج ملتا نہیں ہے، یہاں تک کہ سلائی کڑھائی کر کے اپنے کنبے کا پیٹ پالنے والی عورتیں اور مرد بھی سے متاثر ہیں۔ دراصل حکومت نے عوام کو دیوار سے لگا دیا۔ صورتحال یہ ہے کہ اس قرض پہ اقساط اور سود کی ادائیگی کے لیے بجٹ میں مختص رقم ہمارے دفاعی بجٹ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ کیا کسی کو احساس ہے کہ اس عدم توازن کا انجام ہونا کیا ہے؟ جو مسائل ہم کو درپیش ہے اور خطے کی صورتحال ہے، اس نے تو کبھی سوچا ہے کہ جب دفاعی بجٹ کم ہوگا تو ہم کریں گے کیا؟ اس وقت ہم تیزی سے اندھے کنویں کی سمت لڑکتے جا رہے ہیں۔ قرض مزید قرض مزید قرض ہماری معاشی پالیسی کا خلاصہ ہے۔ نہ ہمارے پاس کوئی متبادل ہے، نہ ہم نے ایک متبادل تلاش کرنے کی کوشش کی، اور یہ حکومت روزگار دینے میں تو مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ ہر قسم کی انڈسٹری آخری سانس پہ ہے۔ ان کے پاس ہر مسئلے کا واحد حل صرف اور صرف ٹیکس ہے،
جو غریبوں پہ قہر بن کے ٹوٹ رہا ہے اور یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ عمل پہ رہا ہے. بس آنے والے دنوں میں صورتحال مزید سنگین ہونے کا ڈر ہے، بلکہ ڈر کیا، نوشتہ ہی دیوار ہے. ہمارے پاس کوئی معاشی متبادل نہیں ہے. احتساب کے خوف سے سرمایہ کار ہی بھاگ گیا. وہ جو آصف علی زرداری کہتے ہیں نا کہ اب بالکل ٹھیک معلوم ہوتا ہے، یا تو نیب چل سکتی ہے یا پھر ملک. ایک آنا تک تو ریکور نہیں کر سکے، الٹا کلین چٹیں دینے میں ان کا کچھ ثانی نہیں ہے. اس وقت نیب جتنی سیاست زدہ ہو چکی ہے، شاید ہی کوئی اور ادارہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے یہاں ماحول سازگار نہیں ہے. ون ونڈو آپریشن آج تک نہیں بن سکا. کرپشن بدعنوانی کا دور ہے. آپ مجھے کمنٹس میں لکھ کر ایک ادارہ گنوا دیں جو حکومت کے دوران کرپشن فری ہوا ہو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان بغیر کسی چھٹی کے کسی نہ کسی روز کوئی نہ کوئی بیان جاری کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کی حکومت اتنے بیانات کے، اپنے ہی بیانات کے بالکل الٹ چل رہی ہے. ابھی کل ہی انہوں نے کہا کہ کرپشن مسلم دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پتہ نہیں ہے کیسے کر لیتے ہیں باتیں. بڑا حوصلہ چاہیے اس کے لیے، کیونکہ 3 ہفتے پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی جس میں خیر سے کرپشن سے پاک عمران خان کی حکومت کے دور میں کرپٹ ممالک کی فہرست میں پاکستان کا نمبر 180 ممالک میں سے 120 سے اب 124 نمبر پہ آ گیا. یعنی کرپشن میں مزید 4 درجے اضافہ ہو گیا. فیصلہ آپ خود کر لیں. پھر فواد چودھری کیا بولتا ہے کہ سندھ واحد صوبہ ہے جس کے شہری صحت کارڈ سے مستفید نہیں ہوں گے. تو میں ان کو بتاؤں کہ پنجابی کسان آج کھاد کی ایک بوری کے لیے دربدر ہے. اس وقت پنجاب کی زراعت کو سوچی سمجھی سازش کے تحت تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. ان کی حکومت کو 4تھا سال شروع ہو گیا، لیکن حکمرانوں کی حرکتیں، بیانات ٹھیک ہی نہیں ہوتے. جس ملک کی پارلیمنٹ سیاسی انتشار کی وجہ سے نہ چل رہی ہو تو لوگ سوال کریں گے کہ جہاں سیاسی استحکام نہ ہو وہاں سرمایہ کاری ہو کیسے سکتی ہے. آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ $2 ارب کے قرض کے حصول کے لیے ہم اتنے مجبور ہو گئے کہ IMF کی شرط پہ پارلیمان میں قانون سازی کر رہے ہیں. کیا کسی نے سوچا کہ اگلے سال ہماری مجبوری کا کیا عالم ہوگا، اور IMF کی شرائط کیسی خوفناک ہوں گی، پھر اس سے اگلے سال اور پھر اس سے اگلے سال. آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، اللہ کرے یہ نیا سال ہمارے اس خواب کی تعبیر کا سال ثابت ہو جس ملک کو بنانے والوں نے خوشحال پاکستان کے لیے دیکھا تھا. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن پریس کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.